سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاہ، اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی مزمل سہروردی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ آج ایک بہت عام ایونٹ میں تھے آپ، میں اسی سے متعلق آپ سے سوال پوچھوں گا اور ایکسکلوسیو چیزیں ہیں کچھ آپ کے پاس، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ترک صدر جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ان کے اعزاز میں اسٹیٹ لنچ تھا، ادھر آپ موجود تھے۔ کیسا وہاں پہ ماحول کیسا تھا اور تھوڑا مختلف کیوں تھا وہ اسٹیٹ ڈنر آج؟ دیکھیں، ویسے تو اسٹیٹ ڈنر بہت ہوتے ہیں، طیب اردگان اپنی بیگم کے ساتھ تھے، وہاں پر سب موجود تھے، لیکن وہاں پہ آرمی چیف بھی موجود تھے، تو سب کی کوشش یہی تھی کہ آرمی چیف سے بات ہو جائے۔ تو ہم 6-7 جرنلسٹ تھے، مطلب میرے ساتھ آسمہ جہانگیر تھیں، سلیم صافی صاحب تھے، عادل عباسی صاحب تھے، رانا جواد صاحب تھے، ہم 5-6 جرنلسٹ ہی تھے۔ زیادہ جرنلسٹ آج وہاں اسٹیٹ لنچ میں نہیں تھے، ہم 5-6 لوگ ہی تھے۔ تو ہم سب ایک لائن بنا کے کھڑے ہو گئے کہ یہاں سے آرمی چیف گزریں گے تو ہم انہیں روک لیں گے۔ تو جب لنچ ختم ہوا تو جب آرمی چیف گزرے تو سب نے ان کو روک لیا اور وہ بھی ہمیں دیکھ کے رک گئے۔ تو پہلا ہم نے کہا سر سب ٹھیک چل رہا ہے؟ تو ہم نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں سب بہترین چل رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ہم نے کہا نہیں سر سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ہم نے کہا سر آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ملک ترقی کر رہا ہے، پروگریس کر رہا ہے، ملک اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب ملک ترقی کر رہا ہو، پروگریس کر رہا ہو تو سب ٹھیک نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیک لگنے کا ایک ہی نشانی ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، تو اگر ملک پروگریس کر رہا ہے تو سب ٹھیک چل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا آپ پروگریس سے مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا بہت اچھی پروگریس ہے گورنمنٹ کی، ملک ترقی کر رہا ہے، آپ دیکھ نہیں رہے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اور ہر انڈیکیٹر پازیٹیو ہے۔ یہ ہے تو تھوڑی سی یہ بات ہوئی، تو پھر ہم نے کہا سر وہ خط آپ کو لکھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی خط نہیں ملا اور وہ میرے لیے لکھے بھی نہیں جا رہے۔ اچھا، ہاں وہ تو آپ لوگوں کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ پتا تھا کہ میڈیا نیریٹو کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے لیے نہیں لکھے جا رہے، وہ تو آپ لوگوں کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں سر وہ ایڈریس تو آپ کو ہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر مجھے ایڈریس ہوتے تو مجھے مل جاتے، مجھے تو لکھا ہی نہیں، انہوں نے مجھے بھیجے ہی نہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ کو مل جائے خط، اگر وہ آپ کو بھیج دیں، تو انہوں نے کہا اگر وہ مجھے خط بھیجیں اور وہ مجھے خط ملے تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، میں وہ خط وزیر اعظم پاکستان کو دے دوں گا کہ مجھے یہ خط آیا، آپ دیکھ لیں۔ تو لیکن چونکہ انہوں نے مجھے ابھی تک کوئی خط بھیجا نہیں ہے اور مجھے کوئی خط ملا نہیں ہے، تو میں کوئی وزیر اعظم کو بھی نہیں بھیج سکتا۔ آپ لوگوں کو ملا ہے، آپ بھیج دیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا سر آپ بہت فٹ لگ رہے ہیں آج کے۔ تو انہوں نے کہا آرمی چیف کو فٹ ہونا چاہیے، آرمی چیف کو تو ہر وقت فٹ ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے جنگ لڑنی ہے تو جنگ لڑنے والے کو تو فٹ ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں آرمی چیف کو فٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے کہا جی آرمی چیف کو فٹ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اسی لیے میں فٹ رہتا ہوں کیونکہ مجھے تو ہر وقت جنگ لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، میرا کام یہی ہے۔ اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا آپ لوگوں کو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمیں بھی سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک ہلکی چٹ چیٹ تھی جس میں پولیٹیکل کانوٹیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کی پرفارمنس سے وہ بہت ہیپی لگے۔ انہوں نے کہا ملک پروگریس کر رہا ہے، سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں۔ اگر میں بطور صحافی انالائز کروں، جو خطوط ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ میڈیا کے لیے لکھے جا رہے ہیں، ان کو تو ایڈریس ہی نہیں ہے، ان کو ملے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی خط ان کو ملے گا تو وہ وزیر اعظم اس کا جواب نہیں دیں گے، وہ اس کو وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے کہ یہ خط مجھے آیا ہے۔ وہ سیاسی خطوں کے جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تیسرا ہم نے ان سے فٹنس کی بات کی تو انہوں نے کہا جنگ کے لیے تیار ہیں اور آرمی چیف کو فٹ رہنا چاہیے، جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اچھا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کا ماحول بنایا ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے، 6 لاکھ فوج ان کے بیانیے کے زیر اثر ہے، بڑے تناؤ میں ہے اس وقت موجودہ جو حالات ہیں، وہ تو اس طرح کا تاثر دیتے ہیں نا۔ تو آج تو آپ ان سے ملے بھی اور آپ نے دیکھا بھی، اب کیا آپ کو کوئی ایسا تناؤ کہ وہ پی ٹی آئی کے کسی نیریٹو کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت ماحول انہوں نے بنایا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا، کوئی تناؤ نظر آیا آپ کے اس حوالے سے؟ خاص مسکرا رہے تھے اور دیر واز اے اسمائل آن ہز فیس،
اور اوپن ٹو کوشچنس تھے. مطلب یہ خط پہ 3-4 سوال ہوئے, مطلب خط والے کوئی ایک سوال نہیں ہوا. مطلب سٹنلی پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا مجھے کوئی خط ملا ہی نہیں ہے. یہ انٹریکشن بھی پہلی دفعہ ان کا صحافیوں سے اس طرح سے تھا. دوسری دفعہ جب دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے لیے تو لکھے نہیں گئے, آپ کے لیے لکھے گئے ہیں, آپ کو مل جاتے ہیں نا. پھر جب تیسری دفعہ پوچھا گیا کہ مطلب آپ جو ہے خط والا سوال صحافیوں نے 3 دفعہ کیا ان سے. تیسری دفعہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا یار اگر مجھے ملے گا اور واقعی وہ مجھے لکھا جائے گا تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. تو it was very open. تو کسی نے عمران خان کا نام بھی لیا, مطلب ذکر نہیں, یہ کہا گیا کہ آپ کو بہت خط لکھے جا رہے ہیں. نام کسی نے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا خط لکھے جا رہے ہیں, خط مل رہے ہیں. خط کی بات ہوئی, کسی فرد کا نام نہیں ہوا. سچویشن ٹھیک ہے, ان سے پوچھا گیا ملک ٹھیک چل رہا ہے, حالات ٹھیک ہیں. انہوں نے اس پہ کہا کہ ملک پروگرس کر رہا ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, ترقی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, ہر طرف ہر انڈیکیٹر بہتر ہے اور آپ کو ملک ترقی کرتا اچھا نہیں لگتا, کیا بہتری, ہم سب کو خوش ہونا چاہیے. تو اس قسم کی گورنمنٹ کے بارے میں انہوں نے بہت پازیٹیو بات کی, جو ان کا گورنمنٹ ریلیشن شپ. اور جو خط کا بھی جواب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو بھیج دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا کوئی. اچھا, یہ جو آج سارا انہوں نے رسپونڈ کر دیا, ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ چل گیا اور عمران خان صاحب کو بھی, یا تو پی ٹی وی سے پتہ چل گیا ہوگا یا کل ان کو پتہ جب ملاقات ہوگی آزاد ڈیجیٹل سے پتہ لگا, آزاد ڈیجیٹل پتہ چل جائے گا جس کو میں تو وہاں موجود تھا. میرے سامنے مطلب 2-3 سوال میں نے بھی کیے, کچھ آسما شیرازی نے سوال کیے, کچھ عادل نے کیے, تو مل کے سب نے. آپ نے بھی خط سے متعلق سوال کیے؟ ہاں, میں آخری سوال میرا ہی تھا کہ اگر آپ کو مل جائے اور آپ کو لکھا ہو اور آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا پھر میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. اگر مجھے مل ہی گیا اور مجھے واقعی انہوں نے مجھے لکھا تو مجھے مل گیا تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. بالکل ٹھیک. اچھا, میں نے اس پہ کیا کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد ابھی سوال جو میں یہ کرنے لگا تھا کہ سب جواب پاکستان تحریک انصاف کو مل کے, اب اس 3 خط تو لکھ دیے, 4تھے خط کی اب نوبت آئے گی, عمران خان صاحب اب بھی جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ خط جو ہیں میڈیا ٹرائل اور میڈیا نیریٹو کے لیے لکھے جا رہے ہیں. آرمی چیف کے ابھی یہی موقف ہے, آپ بات سمجھیں. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خط میڈیا کے لیے لکھے گئے ہیں, یہ کوئی سیریسلی ان کو نہیں لکھے گئے. دے آر ناٹ ایڈریس ٹو ہم. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خط کوئی وہ آرمی چیف کو نہیں لکھ رہے ہیں. ان کا مطلب ہے یہ خط وہ میڈیا کو لکھ رہے ہیں. آپ ان کو پریس ریلیز سمجھیں, جیسے وہ پہلے ٹویٹ کرتے تھے, تو میڈیا نیریٹو کے لیے لکھ رہے ہیں. اور جو فوج کے خلاف نیریٹو بنانے کا ایک ایجنڈا ہے وہ ان خطوط کو مجھے لگا کہ اسی تناظر میں آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو وہ اسی مقصد کے, کہ ایک جگہ انہوں نے کہا بھی کہ یہ تو اسی مہم کے تحت لکھے جاتے ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے کسی جرنلسٹ نے ایسا سوال بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ذکر کرتی, سیاسی قیدیوں کا ذکر کرتی ہے 9 مئی کی آڑ میں, ایسا کوئی سوال نہیں ہوا. وہ یہ سرے راہ گفتگو تھی. میرے خیال میں خط زیادہ امپورٹنٹ تھا, تو اسی پہ خط پہ سوال ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, چونکہ گفتگو شروع کرنی تھی اور میرے خیال میں خط سے شروع کرنے کی بجائے یہ پوچھا گیا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, تو انہوں نے کہا سب بہترین چل رہا ہے, ٹھیک چل رہا ہے. پھر چیز لائٹر نوٹ پہ کہنے کے لیے کہا گیا کہ آپ بہت فٹ نظر آ رہے ہیں. مطلب لوگوں نے شاید باجوہ صاحب سے کمپیریزن میں کہا, تو انہوں نے کہا آرمی چیف کو فٹ ہونا چاہیے, ہم نے جنگ لڑنی ہے, فٹ ہوں گے تو جنگ لڑیں گے. اچھا صاحب, یہ جو آرمی چیف نے آج بہت بڑی بات کی نا, دیکھیں ایک تو انہوں نے سیٹسفیکشن دکھائی کہ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے, اور پھر پولیٹیکل جو ایک ماحول بنا دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں ایک پیج رہا ہے نہیں رہا, کیونکہ برسٹر گوہر سے جو ملاقات تھی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ڈرا کرنے کی بڑی کوشش کی. ان دونوں کو لے کر کے جو آرمی چیف نے جواب دیے ہیں حکومت کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور سیم پیج کے حوالے سے, آپ اس پہ جو ایز اینالسٹ آپ کیا تجزیہ؟ اچھا, پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ آرمی چیف کو نہیں پتا تھا کہ ہم سوال کریں گے یا ہم روکیں گے, ٹھیک ہے نا. اور میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی ISPR سے آج جواب دیے گئے ہوں گے کہ آپ ان سوالوں کا یہ جواب دیں. ایک سرے راہ روکا ان کو, وہ نکل رہے تھے, ان کو روک لیا, سلام دعا شروع کی. وہ پہچانتے ہیں جرنلسٹوں کو, وہ بھی رک گئے, سلام دعا شروع ہو گئی. اس میں شروع یہاں سے ہوا کہ سر سب ٹھیک چل رہا ہے. انہوں نے مطلب لائٹر نوٹ پہ کہا کہ جی بہترین چل رہا ہے, آپ کو نہیں لگ رہا سب ٹھیک چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بھی بہترین ہے. آج کی ان کی باڈی لینگویج اور ان کی گفتگو یہ بتا رہی تھی 1 پیج کا, اور بہترین وہ ہی از ویری کمفرٹیبل وتھ پرائم منسٹر اور سارا. اور سیکنڈ خطوں کے حوالے سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہم کا حصہ ہیں. دے آر ناٹ سیریس لیٹرز ایڈریس ٹو ہم, یا ان سے وہ ان کو کوئی سیریس خط نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا ٹرائل کے لیے ہی لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا اب ڈفرینٹ ٹاپک ہے, 1-2 سوال میں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس وقت ایشو چل رہا ہے.
عمران خان صاحب نے شیر افضل مرود کو پارٹی سے نکال دیا ہے اور باقاعدہ ان کو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. اب وہ گنڈا پور کی ٹیم کا حصہ ہیں. گنڈا پور کی ٹیم کے ایک اور رکن تھے بیرسٹر گور, ان کو بھی ہٹا دیا گیا. بیرسٹر صاحب. تو اگلی باری کہ اب گنڈا پور کی آ سکتی ہے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بیرسٹر صاحب ابھی سرحد حکومت کے پی حکومت کے تو مشیر اطلاعات ہیں, انہیں پارٹی کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے. میرے خیال میں پارٹی کے عہدے اور حکومتی عہدوں کو الگ کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے کے پی میں کسی حد تک گنڈا پور اور ان کی ٹیم سے پارٹی عہدے لیے جا رہے ہیں, اور بیرسٹر صاحب اب صرف کے پی حکومت کے ابھی ترجمان ہیں, پارٹی کے نہیں ہیں. ایک دو بار بیرسٹر صاحب نے یہ بات کہی بھی تھی, لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور کو ہٹانا آسان نہیں ہے. دیکھیں, آپ یہ تو نوٹیفیکیشن سے ہٹا سکتے ہیں کسی کو, وزیر اعلیٰ کو آپ نوٹیفیکیشن سے نہیں ہٹا سکتے. یہاں عدم اعتماد ہے, یہاں وہ ریزائن دے گا. اگر وہ ریزائن بھی دے دیں تو نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا, اور جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا اس وقت پارٹی میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہے, کسی ایک پر سب متفق ہوں گے, فارورڈ بلاک بن جائے گا. وزیر اعلیٰ کا الیکشن کوئی آسان نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے سارے ووٹ اکٹھے کرنا کسی ایک نام پر. تو مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور کو ہٹانا تو شاید ابھی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اب میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ گنڈا پور کو کمزور کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی بھی ان کے پاس تھی اور حکومت بھی ان کے پاس تھی, اور عمران خان کسی کو بھی اپنے بعد پارٹی میں اتنا مضبوط نہیں ہونے دیتے کہ پارٹی بھی اس کو دے دیں اور حکومت بھی اس کو دے دیں. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے انہوں نے ڈمی وزیر اعلیٰ رکھے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ ڈمی نہیں رکھے تو پارٹی عہدیدار ڈمی رکھے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ ڈویژن پسند کرتے ہیں. تو ابھی ہم تناؤ اور ٹکراؤ ضرور دیکھیں گے, لیکن ابھی فوری طور پر مجھے گنڈا پور ہٹتے نظر نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آپ نے مزمل سہروردی کی گفتگو سنی, اور آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک ایکسکلوسیو گفتگو تھی, غیر رسمی گفتگو تھی مزمل سہروردی صاحب کی, وہ بھی سنی. اور عمران خان صاحب کا آپ دیکھیں, آپ اس کے اوپر رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, کیا وہ چوتھا خط بھی اب لکھیں گے یا اس گفتگو کے بعد ان کی تسلی ہوگی. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.